ان میں ایک یہ ہے کہ علی کے فضائل و کمالات اس بات کے محتاج ہی نہیں رہے کہ وہ پیدا ہوں تو شروع ہو. سبحان اللہ. علی تو اس وقت سے صاحب فضائل ہیں کہ جب آدم پانی اور مٹی کے سفر میں سفر کر رہے تھے، ان کا اپنی ڈسٹنس ابھی طے نہیں ہوا تھا، جبریل و میکائیل ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، زمین و آسمان ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے جب ہمیں پیدا کیا تو اس کے سوا کوئی نہ تھا، اس لیے اس کے سوا ہمیں جان ہی کوئی نہیں سکتا. فضائل و مناقب جو مولا کائنات کے ہیں وہ تو اس عالم ارواح سے شروع ہوتے ہیں، وہ تخلیق آدم سے پہلے. اب ذرا ایمان سے بتائیے، جو تخلیق آدم سے پہلے صاحب معجزات ہوں وہ کسی شیخ الاسلام کے محتاج ہوں گے کہ وہ تعریف کرے تو ان کا انٹروڈکشن ہو اور تعریف نہ کرے تو ان کا تعارف نہ ہو؟ علی محتاج تعارف نہیں، کائنات محتاج علی ہے تعارف کے لیے. اس لیے کہ ایک صاحب کا نام وہ لے رہے تھے آج، اور میں ان کی سادگی کہہ لوں، جہالت تو نہ کہوں، سادگی پہ میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ ان کو یہ علم ہی نہیں کہ جن کا وہ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں، جن کا حوالہ دے رہے ہیں کہ مولا علی دوسروں سے افضل نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ احتیاج الکل الی علی واستغناؤہ عن الکل دلیل انہ امام الکل. کائنات میں ہر بشر کا محتاج علی ہونا اور علی کا کائنات کے ہر بشر سے مستغنی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں تک کل انسانیت ہے وہاں امامت علی کی. یہ ان کا جملہ ہے جن کے بارے میں وہ. اب مصیبت یہ ہے کہ آج کل ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ مولوی بننا بہت سوکھا ہو گیا، آسان ہو گیا، بہت ہی آسان ہے. کس کو مولوی بنا دے بہت آسان ہے، بہت ہی جو اہل پنجاب کہتے ہیں نا سوکھا سوکھا کام، یہ مولوی بنا بڑا آسان ہو گیا. کچھ پڑھا لکھا تو ہے نہیں، نہ حوزے گئے، نہ مدرسے گئے، درس نظامی، نہ تفسیر، نہ تاریخ، نہ حدیث، بس تھوڑا سا پیسہ خرچ کر لیا مولانا بن گئے. یہ صاحب جو شیخ الاسلام ہیں یہ بھی ایسے ہی بنے ہیں، کسی ادارے کے تو پڑے ہوئے ہیں نہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی ممبروں پہ عموماً ان لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے جو اداروں کے نہیں پڑے ہوئے. یہ بھی ایک انقلاب آ رہا ہے جہالت کا قوموں کی طرف. اس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تو بڑھے تو اتنے بڑھ گئے کہ مولا علی کو کہا کہ ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اور گھٹے تو ایسے گھٹ گئے کہ ہر صحابی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، سارے کے سارے صحابی برابر تھے. اب جملہ سنیے گا، ایک علی علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ قرآن مجید نے اس شان سے کی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ علی کی ولایت کی سند ہے قرآن سے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، علی کی طہارت کی سند ہے قرآن سے. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ صداقت کی سند ہے قرآن مجید سے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ علی کے سیدھے راستے کی خبر بھی ہے، سند بھی ہے قرآن مجید سے. اور جب حبیب کبریا کہتے کہ یہ آیت علی کے شان میں آ گئی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو دکھا کے خرچ کرتے ہیں، کچھ چھپا کے خرچ کرتے ہیں، کچھ رات میں خرچ کرتے ہیں، کچھ دن میں خرچ کرتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ کیا ایسا بندہ بھی کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا آیت اترنے سے پہلے میرے بھائی علی نے کچھ درہم رات میں دیے، کچھ دن میں دیے، کچھ چھپا کے دیے، کچھ دکھا کے دیے. لوگ محتاج ہیں کہ آیت آئے تو حکم سمجھے، احکام محتاج ہے علی عمل کرتے ہیں تو آیت.
محمد صلوات وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ علی پہلے سوئے ہیں، آیت بعد میں آئی ہے۔ علی کا خاندان چادر یمانی کے نیچے پہلے بیٹھا ہے، آیت بعد میں آئی ہے۔ علی نے سیدھا راستہ دنیا کو پہلے دکھایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم بعد میں آئی ہے۔ علی نے زکوٰۃ پہلے دی ہے، آیے ولایت بعد میں آئی ہے۔ تو گویا آیتیں رکی رہتی ہیں کہ ولی اللہ عمل کرے تو ہم نازل ہوں۔ یہ ہے مولا علی سلام اللہ علیہ۔ قرآن میں جیسے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، آج بھی 700 ریفرنس میں نے بحمدللہ لکھ لیا ہے آپ کی دعا سے، 700 حوالہ اہل سنت کی کتاب کا صفحہ نمبر کے ساتھ پورا میرے پاس لفظ پر لفظ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 700 آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی۔ پہلے کبھی 200 کہتے تھے، یاد ہوگا، میں نے بھی پڑھا تھا 300، اب ماشاءاللہ 700 حوالہ میں نے لکھ لیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ اہل سنت نے کہا 700 آیتیں مولا علی کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ صاحب جو رات کو بیچارے آج سحری کے وقت ان کی تقریر آ رہی تھی، بار بار یہی فرما رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتا شیر خدا کی شان میں اگر آیتیں آئی ہے تو دیکھو تو صحیح کہ یہاں کتنی آیتیں آئی ہے۔ بھیا آپ سورہ توبہ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہم ولایت و امامت کی اتنی عقل بھی نہیں، آپ منافقون پڑھ رہے ہیں، ہم مومنون پڑھ رہے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، آیتیں تو کافروں کے بارے میں بھی آئی، آیتیں تو ابلیس کے بارے میں بھی بہت آئی ہیں، آیتیں تو فرعون کے بارے میں بھی بہت آئی ہے، آیتیں تو قارون کے بارے میں بھی بہت آئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مدح کی آیت ہے یا قدح کی آیت ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک جملہ مولا علی کا سن لیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کل آیت فی القرآن، قرآن میں ہر وہ آیت جو مدح کرتی ہے یا ہمارے لیے ہے یا ہمارے بزرگوں کے لیے ہے یا ہمارے جاننے والوں کے لیے ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے اچھا اب یہ کہنا اعوذ باللہ کہ عبداللہ ابن سبا کا یہ فرقہ ہے، یہ بھی سن لیجیے، یہ بھی وہ صاحب یہاں تک گھٹیا پن پہ اتر گئے ہیں کہ یہ فرقہ عبداللہ ابن سبا کا فرقہ ہے۔ خدا کی قسم پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا نامی کوئی بندہ ثابت کر دے، میں شیخ الاسلام کو منہ مانگا انعام دوں۔ وہ سبا ایسے ہی ہوگا جیسے یہ شیخ الاسلام بن گیا، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے نہ اس کی کوئی، وہ تو بندہ ہی نہیں، اور ہو بھی تو ہم لعنت کرتے ہیں، ہو بھی تو ہم لعنت کرتے ہیں۔ بھیا آپ میں ہمیں یہ فرق تو ہوا نا، اگر ہمارا وہ بھی بزرگ ہوتا تو جیسے تم اپنے بزرگوں پہ لعنت نہیں کرتے ویسے ہم اپنے بزرگ پہ لعنت نہ کرتے۔ ہمارا لعنت کرنا دلیل ہے کہ ہم اسے نہ بزرگ مانتے ہیں نہ دین مبین کا علم بردار مانتے ہیں، ان کا بھی اس کا بھی وہی سٹیٹس ہوگا جو شیطان کا سٹیٹس ہے یا منکرین علی کا سٹیٹس۔ عبداللہ ابن سبا پہ لعنت۔ تو یہ قرآن مجید پورا کا پورا ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی، کہتے ہیں 27 سال کے تھے، ذرا استدلال سنیے، 27 سال کے تھے علی، کیسے ممکن تھا اتنے بزرگوں کے سامنے 27 سال والے جوان کو خلیفہ بنا دیا جاتا، امام بنا دیا جاتا؟ کیسے ممکن تھا؟ کیسے یہ پاسبل تھا؟ وہ اس چیز سے بالکل غافل ہے کہ کیسے پاسبل تھا۔ لاکھوں سال کے ساتھی